الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم سبحان الله. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ احزاب میں ہماری باتیں چل رہی تھیں اور سورہ احزاب اپنی شان کے مطابق چونکہ مدنی سورت ہے اور اس میں احکامات، اخلاقیات، معاملات، اصول اور ضوابط زندگی ہیں۔ ایک مسئلہ تھا عرب میں کہ وہ کسی کو اپنے منہ بولا بیٹا بنا سکتے تھے اور وہ منہ بولا بیٹا اس کا سچ مچ بیٹا ہوا کرتا تھا، اس حوالے پر کہ اس کی جائیداد، اس کی میراث یا اس سے ارث حاصل کرنا، یہ سب اس کے لیے کنفرم بات ہوا کرتی تھی اور اس کو جانا جاتا تھا بھی اس آدمی کے نام پر جس سے یہ اپنے آپ کو منسوب سمجھا جاتا تھا۔ تو اس کا حکم آیا کہ اولاد وہی ہیں جو آپ کے خون سے ہیں، نطفے سے ہیں، باقی یہ منہ بولا بیٹا فاخوانکم فی الدین و موالیکم، ان کی حیثیت تو یہ ہے کہ یہ آپ کے بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، آپ کے یار اور دوست ہیں، آپ کے کام آنے والے بازو اور طاقت ہیں۔ اصول اب یہ ہوگا کہ ادعوہم لآبائہم، ہر ایک آدمی نے جو کوئی آدمی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے، بچہ بنایا ہے، اب اس کو چاہیے کہ اس کو پکارتے وقت اس کے اصلی باپ کا نام لیا جائے، فلان بن فلان۔ مثلا سیدنا زید رضی اللہ عنہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا اس نبوت سے پہلے، تو پورا وادی مکہ میں مشہور تھا زید بن محمد۔ پہلے بات وہیں سے آغاز ہو جاتی ہے کہ زید بن حارثہ، زید بن محمد نے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اللہ کے ہاں بھی انصاف سے زیادہ قریب بات یہی ہے کہ اللہ نے جس کو جس کی خون سے پیدا فرمایا ہے اس کو اسی کی طرف منسوب ہونا چاہیے، نہ اس کے کہ اس کو پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے۔ کسی کے باپ کا نام نہیں جانتے ہو کوئی بات نہیں، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر ان کو اپنا بھائی کہہ کر پکارو، وہ میرا پیارا بھائی، میری پیاری بہن۔ وہ موالیکم، اور ایک دوسرے کے یعنی ساتھی، ایک دوسرے کے دست و بازو۔ ہاں باقی باتیں رہ گئی ہیں پچھلے زمانوں میں، اسلام سے پہلے، اس آیت کے نزول سے پہلے، وہ جانے دو۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، غلطی سے بعد میں بھی غلطی سے مشہور تھا زید بن محمد یا اس طرح کے اور بھی جو حضرات تھے، غلطی سے پکارا اور بعد میں پتہ چلا یہ تو غلط ہوگی، فرمایا اس میں کوئی بات نہیں۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، جس بات کو سچ مچ معیار بنا کر نہیں ہم تو اپنے رسم نہیں چھوڑیں گے، جو ایک بار بتائے کہ فلان ابن فلان، چاہے اس کی صلبی بچہ ہے یا اس کی منہ بولا بیٹا یا اولاد، ہم تو اس کو اس کے نام ہی سے پکاریں گے، یہی فرمایا غلط ہے، اس پر پکڑ جاؤ گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ ایسے بھی اللہ رب العزت کی شان اور اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ تک غفور الرحیم ہے، آپ کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنے والا، اور کو نظر انداز کر دی اور پھر ختم بھی کر دی، معاف کر دیا۔ ایک یہ ہے کہ سنی انسنی کر دی، اور دوسری ہے کہ انسنی بھی کر دی اور معاف بھی کر دیا کہ آپ نے جیسا کچھ کہا ہی نہیں ہو۔ تو اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ ایک قانون یہ پاس ہو گیا
کہ جو جس کے خون سے ہے اس کو اسی کی نام و نشان سے پکارا جائے. اب آئندہ منہ بولے بیٹے کو اس آدمی کے نام سے نہیں پکارا جائے گا کہ جس نے اس کو پالا ہے یا اپنے نام پر منسوب کیا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.